جمعہ کے کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے کہ ایمان ہے یہ ایمان بتاتا ہے میری جان ہے یہ ایمان بتاتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب الاولاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم نے اس آیا مبارکہ دے اندر پوری انسانیت تے کرم فرما دیتا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی نشاندہی ہوندی ہے، بھئی جدی نشاندہی دے مطابق بندہ پہنچ جاندا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تسی میرے تک پہنچنا چاہتے ہو نا
تے فرمایا تواڈے رب دی طرفوں تواڈے ول دلیل آ گئی ہے، برہان آ گئی ہے۔ وہ برہان کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پہلی تو بات ہے کہ میرا محبوب دلیل ہے، کی ہے؟ دلیل ہے۔ ایک ہوں دعوی، ایک ہوں دلیل۔ تے دعوی کون ہے؟ اللہ۔ تے دلیل کون ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برہان دلیل نو کہندے نے، نشانی نو کہندے نے۔ فرمایا لوگو نشان میں تواڈے ول گھل دیتا ہے، مینو اگر تسی پہچاننا چاہتے ہو کہ فرمایا پھر محبوب دے اسوا وچ گم ہو جائے، میں تمہیں آپ ہی مل پاواں گا جی۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور جڑا اساں اتاریا طرف اے دے او روشن نور ظاہر نور۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دلیل تو مراد کون ہے، برہان تو مراد کون ہے؟ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کریم نے نبیوں نے معجزے دے کے کلے۔ اج میں معجزات مصطفیٰ کے بارے عرض کرنا چاہنا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دیتا، کیڑا معجزہ دیتا؟ لمبی بات نہیں کرنی کہ آپ بغل میں ہاتھ رکھتے سن تے باہر کڈتے سن تے چمکتا ہوں سی۔ ایک معجزہ یہ سی، اور دوسرا معجزہ اللہ کریم نے عصا مبارک عطا فرمایا، اے معجزہ۔ اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دیتا سی وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ بالاں وچ کھیڈدے سن نا نبی، تے انہاں آکھنا کرنا تہاڈی ماں نے فلانی شے پکائی ہے، تسی فلانی شے کھا کے آئے ہو، ماواں بڑیاں تنگ پی گئی۔ میں آخیا یہ پتہ نہیں کی گل ہے، پکانیاں اسی آئی، انہوں نے کون دس جانا؟ ماواں تے آکی جانا سی نا، انہیں آخر بھی پکانیاں اسی ہاں، انہوں نے پتہ نہیں کون دس جانا۔ تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزہ دیتا، فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ آپ فرماتے سن کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو کچھ تھی کھا کے آئے ہو، جو کچھ گھر رکھ کے آئے ہو، وہ بالا رکھے گئے، ماواں بڑی تنگ پی گئی۔ سنو ایک سیرت کا حوالہ بھی سن لو، نبی کی زبان میں گل نکلی، وہ بال نہ تنگ پی گئے، ماواں تنگ پی گئی، سارے بالا نے اپنے گھر ہی ڈک چڑیا، انج کیتا بھی ایک کمرہ وکرا کر کے نہ وہ ڈک چڑیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا بھی بچے آئے کو نہیں، نبی دی بڑی کھیڈ ہوندی ہے، پیار دی بڑی محبت کا رنگ ہوندا انبیاء دا، انبیاء دی کو کھیڈ ساڈے بالا ورگی کھیڈ تے نہیں نہ ہوندی، نبیاں دی کھیڈ تو ساڈے بچیاں ورگی کھیڈ تے نہیں نہ ہوندی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا پتہ نہیں بال کتے تر گئے نے سارے، وہ ماواں آک گئی تمہیں دسدا کون ہے؟ انہیں آخیا عیسیٰ علیہ السلام مریم دے پتر، انہوں کدی کدی جانے آنا، وہ جانے سانو دس دینا جا کھا کے آئے ہونا تھی، آ تاری اما نے پکایا جی، جان تو پہلو ہی دس چڑھ دینے۔ انہیں آک کے آخیا بھی چلو آئیے انج کرنے، نہ بالاں سارے کٹھے کر کے ایک کمرے چ ڈک چڑھنے، پر نبی نے پھر کون دسے؟ جڑی نبوت کی شان ہے، نبوت نو کون دسے؟ اللہ اکبر۔
اپنا اس مکان دے کول کھلو کے نہ تیار فرمان لگے کمرے چ کی ہے نبی سننا ذرا سال کہہ دے سبحان اللہ انبیاء دا ذکر ذرا دھیان نہ سنیا کرو تمہیں میری عادت پتہ لگ گیا ہے میں ذرا تھی خوفی بندے تو میں ذوقی جا بندہ میرا دل ہوں محبوب کا ذکر پیار نال کرو ہاں اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتنے کی ڈکیا جی انہیں جو منہ نکل گیا معاذ اللہ خنزیر نے آپ نے فرمایا چلو پھر انجی ہونے نے اللہ اللہ تیرے موجڑی گل ہو نکلے ہوتی جیڑا تو اشارہ کرے اے تقدیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اساں معجزہ عطا فرمایا اے نبی میاں دیا اکھاں ہاتھ تسی لائے اکھاں اسی عطا کر دیواں گے کوڑے نو ہاتھ تسی لائے شفا اسی دے دیواں گے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مردے نو ٹھوکر تسی مارے ہو زندہ اسی کر دیواں گے ایمانداری نہ ویکھ کوڑیاں نو اکھاں نبی دے رہا ہے اے نبی میاں نو اکھاں نبی دے رہا ہے اور کوڑیاں نو شفا عیسیٰ علیہ السلام دے رہا ہے ایمانداری نہ دس کسے نو 3 معجزے کسے نو 4 معجزے کسے نو 10 معجزے جدو میرے یار دی واری آئی فرمایا محبوبہ تینو معجزے دے کے نہیں کلنا تینو سر تو لے کے پیراں تک معجزہ بنا کے گلال دیا زلفا لیا کسے نو 1 معجزہ کسے نو 2 معجزے میں تینوں دساں عیسیٰ علیہ السلام نبی نے اکھاں دینے حدیث پاک وچ آوندا میرا تے تہاڈا مدنی مکی محبوب تشریف فرمان ایک نبی نہ آیا عرض کیتی کملی والے مینوں اکھاں چاہیدیاں نے ایک نبی نہ آیا آ کے عرض کردا ملال دیاں زلفاں والے مینوں اکھاں چاہیدیاں نے مسلمان اللہ نے تانوں عقل دتی ہے اللہ تانوں فراست مومنانہ دتی ہے ذرا غور کر کے دیکھو نبی چاہندا تے کہندا اکھاں تے اللہ دیندا ہے او نبی نے آئے اللہ کولوں جا کے لے خدا دی قسم اودوں تے اودوں رہ گیا اے حفصہ باد شہر دی میں بات عرض کرنا ایک نبی نہ نبی دی بارگاہ وچ آیا ابو بکر دی داڑھی پھڑ کے کہندا ربا تینوں یار دے یار صدیق دی داڑھی دا واسطہ ہی مینوں اکھاں عطا کر دے اللہ نے اکھاں عطا کر کے آواز آئی او نبی میاں کچھ نہیں منگیا اگر یار دے یار دی داڑھی پھڑ کے آندو قیامت تک نبی نہ کوئی نہ ہوندا نہ کوئی نہ کردا حضرات محترم تے یار دے یار دیا گلاں نے اج میں کملی والے دی عرض کرن لگا فرمایا سونیا کسے نو 1 معجزہ کسے نو 2 معجزے کسے نو بولو بولو کسے نو اچھی بولو کسے نو 3 معجزے کسے نو بغل وچ ہاتھ رکھے تے
انج کڈے کسے نو آسا دا موجزہ دیتا، کسے نو کچھ موجزہ دیتا، کسے نو کچھ موجزہ دیتا، محبوبہ تیرے نال تو ونڈ کیتی نہیں، سر تو لے کے پیراں تک میں تینوں موجزہ بنا کے بھیج دینا، محبوبہ ایتھے گل ہی کوئی نہیں، جویں دل کرے جائے اوویں کر لے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبھی معجزے لے کے اے دنیا پہ آئے، سبھی معجزے لے کے اے دنیا پہ آئے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ مسلمان ذرا توجہ فرما، معجزہ ہے کہ یہ معجزہ اعجاز وچوں مشتق، عجز البشر بکمالہ، عجز البشر بکمالہ، فرمایا جتھے بشر دی عقل کمال ویکھ کے حیران ہو جائے او دا نام معجزہ ہے، او دا نام۔ یعنی تسی سوچو گے لکڑی کیویں بول دی ہے، کیوں گے لکڑی کیویں بولو بولو لکڑی کیویں؟ اللہ اکبر نبا المرد کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ادھر کل سارے کہو سبحان اللہ۔ ٹھلے نہ پیا کرو، میں کو ٹھلا ہو گیا ہونا تھوڑے کو بہو بولے آؤ جی اشتہار چک لو، بار بار ڈگتا تم پیدا کر کے لاؤ۔ بہو بولے ہوں اکما والا براسا میرے وقت توجہ، وہ تو اشتہار لین چلے تو لکھن چلے، سبحان اللہ مسلمانوں۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا کوڑا کوڑا دعا کریا کرو، جسم دا کوڑا تے ہر کوئی ہو سکتا ہے، اللہ کرے کوئی دل دا کوڑا نہ ہو جائے۔ جسم دا کوڑ تے ول ہو جاتا ہے، کسی دوائی نال ول ہو جاتا ہے، کسی دی نظر نال ول ہو جاتا ہے، تے دل دا جڑا کوڑا ہو جائے، بولو بولو موتیاں والی سرکار ہے، جڑا دل دا کوڑا ہو جائے وہ کی علاج ایت بھی پیش کر دینا، وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ فرمایا میں مجرماں دے دلاں وچ یہی گل پا دینا، او تنقید تو بغیر گل کر دے کوئی تے عاشق دا دل کی کردا ہے، جدوں کرے گا محبوب دی تعریف کرے گا، جدو کرے گا محبوب دی تنقید دا تو پہلے یہ کوئی نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ حضرات محترم اکما والابراس، نبینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس کے اندر حاضر ہویا، واللیل دیاں زلفاں والے اکھاں چاہیے نے، کی چاہیے؟ بولو بولو کی چاہیے؟ اکھاں چاہیے میری سرکار نے فرمایا اکھاں چاہیے نے، ہاں اکھاں چاہیے۔ سرکار نے فرمایا وہ نبی نے وضو کر، انہیں وضو کی حضور فرمایا 2 رکعتاں پڑھ۔ حدیث شریف چاہتا ہے نبی نے ہاں اپنے اللہ نو آخ یا اللہ تین نبی دا واسطے، یا اللہ تین نبی دا واسطے مینوں اکھاں عطا کر دے۔ انج کر کے ہاتھ چکے منہ تے پھیرے، انج منہ تے پھیر کے ہاتھ پیچھا کیتے، پھیرن تو پہلے نبی نے جدو محمد دا واسطہ پایا اللہ نے اکھاں عطا کر دی۔ آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس، مکتبہ رضائے مصطفیٰ، چوک دارالسلام خجا والا، مکہ پاک دی گلی ہے،
سیدنا عمر فاروق دی لونڈی سن نبی دا معجزہ، عمر فاروق دی لونڈی ادھر نبی جا رہا ہے، ادھر لونڈی آ رہی ہے، عمر فاروق دا گھر دا کام کرنے والے کلیل غلام لونڈی آ رہی ہے، ادھر مکے دا تاجدار نبیوں دا سردار کملی والے تشریف لے جا رہے ہیں۔ نبی دا چلنا تو میرا تو آڈا چلنا نہیں، سنو ایک مار کے مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کھل کی خبریں کہ ساڈے منڈیوں کی چلن کی عادت کی ہے، پاوے ٹھڈا لگے تو زمین پہ جا پان، اے اکھاں تاڑے لگے ہوئے کبوتر چاڑے ہوئے اتنے۔ مسلمان شریعت نے کی حکم کیتا نا ایک ماہ کے مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں، پھر دکھلا کے تھپن وہ سنا کے سخن، مورا جیت لیا سب تن من دھن۔ انج کر کے کون آندے والی مکے دی گلی وچ جا رہے ہیں، توجہ مکے دی گلی وچ جا رہے ہیں، اگوں عمر فاروق دی لونڈی آ رہی ہے، حضور دا دھیان ہے نقشہ کہڑا پیش کرے تھی میرے نام نہیں میں بولنا، ان کر کے سرکار آ رہے ہیں، جڑا کولوں دی گزرن لگے اور کنیز عمر فاروق دی اکھاں چک کے کہندی اے سونیا بے بلہ دیاں زلفاں والیاں جگ تیرے ول ویکھدا میں مننیاں، ذرا نظر چکتے صحیح میرے ول بھی ویکھ، میں بڑی دیر دی انتظار پہ کرنی این کر کے سرکار نے دیکھا دل بھی بدل گیا، دلیل بھی بدل گئی، ارادہ بھی بدل گیا، فاروق دے گھر جا کے ہانڈی پکان لگی، منہ پہ کلمہ پہ پڑھ دیے، تھلے لکڑیاں دی اگ بلی، اندر پریت والی اگ اللہ اکبر گئے لکڑیاں، توجہ ہوئے تو گل سنا دیں، بابے بلے شاہ صاحب نے فرمایا اگ تو ایک برابر دیو عشق دتا ودیرا اگ بلے سارے ککھ تے کانے گئی عشق سارے تن میرا اگ بلے تے اگ بلے تے بجھاوے اے پانی دسو عشق دا دارو یہ کیڑا بلے شاہ اتے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئی، ادھر سرکار نو ویکھ لیا،
ماداب دے نینا چو جامے اس کو مستی پی کے مردہ بھی نہیں گل کردہ عورت چلی گئی ہانڈی لگی پکان چولہے چ رکھیاں لکڑیاں یہ بھی بل پئی سبحان اللہ لکڑیاں دی اگ بھی بل پئی یہ بھی ادھر ہی پریت جاگ پئی پردیاں لا الہ حق ہے محمد ایک کلمے درد پکار میا واجب سبحان اللہ بابے والے بھی دھیان رکھو سبحان اللہ اللہ جی تو پورے پاکستان بجے پھر دے ٹیک جانا بابے وال دھیان ایک بندہ مجھے پوچھو کہڑا ایڈا گہرا بابا جی بڑا دھیان رکھا دیا اللہ اللہ اس کلمے دا ورد پکار دیا اس کلمے دا اے پکار دیا اس کلمے دا ورد اے پکار دیا کر دل سی ذرا اقرار دیا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو لا اللہ اللہ تینوں کلیاں گھر پی کڈیں گے کبھی سوچ کے تینوں کلیاں اور گھر پی کڈیں گے جاؤ جنگلاں دے چھڈیں گے اوڑک مٹی تھلے دبن گے کہو لا نہیں ابھی آواز نہیں آئی پڑھو لا پڑھو لا جڑے کلمہ پڑھن لگ دیا فاروق اعظم دے کان وچ آواز پئی کہنے لگا نوکرانی کی پی کرنی انہیں آخیا وے عمر فاروق کلوی لکھن دین کو دین تیرا راہ کوئی ہوری میرا راہ کوئی ہو پر کے کلوی انہیں آخیا میرے گھر میں پلی ہے میرے گھر میں جوان ہوئی ہے انہیں آخیا بھائی عمر شک کوئی نہیں گھر تیرا ہی ہے بوا تیرا ہی ہے چوکھٹ تیری ہے گلی بھی تیری ہے پر عمر مینو کچھ نہ آخی ہوں میں ساکیے کوثر دے لینا چاہ میں پریت دا جام پی آیا عمرے فاروق آخیا میں تینوں مارا گا ہس کے فرمایا تم مر دے میں عورت یہ بھی چیک کر کے ویخ لے جنا مرضی مار لے اگر ہڈیاں ریزا ریزا بھی کر دے گا ادے تو لا الہ دی آواز آئے گی ادے تو محمد رسول
سبحان سات بار سات بار حضرت عمر فاروق نے آپ بھی ماریا، وہ ساکھیاں نے بھی ماریا، صحابیاں دیا اکھاں کڈ دتی گئی۔ مسلمانوں مینو تے تینوں کلمہ بڑا آسان مل گیا، مسلمانوں دے کر جم تے کلمہ مل گیا، جنہوں دکھاں نال کلمہ ملے ہے انہاں کولوں پوچھ کے لوگ علامہ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں اس عورت نے کی کیتا۔ حافظ عرفان صاحب مکے دیا دیواراں نال ٹولا لا کے پھر سمجھ دیو حاجی صاحب نبینا کیویں ٹردا ہے، قبرستان آوے کوئی پھرن والا بھی نہ ہوے، انج کر کے دیواروں ٹیک لا کے نبی دی بارگاہ وچ پہنچی، چیخاں نکل گئی، عرض کیتی آقا مینوں تیری محبت وچ اکھاں جان دا غم کوئی نہیں، غم تے مینوں اس گل دا محروم رہ گئیاں، تینوں ویکھ کے خدا دا جلوہ ویکھدی ساں، نظر تہاڈی زیارت تو محروم رہ گئی ہے۔ جڑے ویلے صحابیات دے آنسو گرے حضور دی رحمت نے ٹھاٹھ آ گئی، میرے آقا فرمایا وا ابرے الحکم والابرص کی ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام نبی نے اکھاں دینے نے، میرے آقا دی موج آ گئی، اپنے سجاد مبارک نکالیا، نکال کے کر کے اکھاں تے پھیریا، فرمایا صحابیاں چپ کر جا، جے اکھاں کڈنیاں جان دے لے میں محمد رب کو دوبارہ لینیاں جانا۔ سبحان اللہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ سارے کہتے سوال نہیں، جڑے اگلے حال بیٹھے پچھلے کا تو حال ہی ہے نا، پچھلے کا تو حال ہی ہے نا، جڑے اگے بیٹھے ہوتے ہیں حال اصلی انہوں کا ہی ہوتا ہے، تو بیٹھے تھی اگے ہو دھیان تا پیچھے وے، پچھلے نہ بولیں میرے نال تھی بولیا کرو۔ آپ نے فرمایا میں کوڑیاں شفا دینا، کوڑیاں شفا دینا، فرمایا نبیوں اکھاں دینا، اچھا تے مردیاں میں ٹھوکر مارنا تے زندگی دینا۔ علامہ جلال الدین حضور دا ایک معجزہ بیان فرمانے ایک یہودی آ گیا، بعد نے ارادی لکھا، بعد نے بدو لکھا، بعد نے دیہاتی لکھا، بعد نے یہودی لکھا، بہرحال نبی دے کول آ گیا، آ کے کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ تجھے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ اچھا جی ذرا گل سنو، اے رہ گیا نا ایک آدمی پہلے دن کا بچہ جمیا، سن نبی کا معجزہ، پہلے دن کا حافظ جی بچہ جمیا، چک کے محمد کو لایا آیا، آ کے کہنے لگا تجھے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ اچھا کہ پھر اس بچے کو گلاں کراؤ، توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ۔ اس کافر نے آخیا پہلے دن تو بچہ میں چک لیا، میں تینوں دیکھنا نبی کس طرح دا۔ میری سرکار نے فرمایا من آنا، ان کر کے نبی نے بچے والے کہ من آنا میں کون، بچہ بول کے کہتا ہے ہوں تو رسول اللہ۔ حضور فرمایا من آنا میں کون، پیو نے منہ تپڑ ماریا، بڑی چھتی بول پیا، نے آخیا بابا چپ کر جا،
کیوں نہ بولے؟ میرے نال ذرا شیر پڑھو، ماہی مدینے والا جگ سارا، ماہی مدینے والا مست ہو میرے سرکار دے دیوانے، ماہی ماہی مدینے والا اے جگ سارا، اے جگ سارا جان دو، جگ سارا جان دو۔ میں تینوں عرض کرا، ایک غزوے دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، امام مسلم امام ترمذی نے لکھیا مشکاۃ شریف وچ حدیث موجود ہے، ذرا توجہ نہ میرے یار دا معجزہ سن۔ آپ فرمانے میں غزوہ دی طرف جا رہا ہوں، جہاد واسطے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر فرمانے حضور بھی اٹھنی تے سوار نے، میں بھی اونٹ تے سوار ہوں۔ حضور دی اٹھنی نسی جا رہی ہے تیز 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 تیز، ان کملی والے میرے وال پیچھا ویکھیا، او جابر تو اپنے اونٹ نو توڑدا کیوں نہیں؟ عرض کیتی سونیا میرا اونٹ ٹردا ہی کوئی نہیں۔ کملی والے اپنی اونٹنی کھلاری کھلار کے نبی تھلے اتریا، انج ہاتھ وچ شمک پھڑی ماری نہیں، شمک نبی نے ہاتھ پکڑی، پکڑ کے ماری نہیں، مار کے فرمایا ٹورو ٹورو ٹور ٹور ٹور، اونٹ نسن لگ پیا۔ بلکہ حدیث چلدا اونٹ سارے چیر کے اگے نکلدا پیا، نبی تو اگے نہیں نکلیا اونٹ، نبی تو اگے نہیں نکلیا اونٹ، باقی سارے چیر کے اگے گزر گیا۔ میرے آقا نے دیکھا، فرمایا جابر اونٹ تیز ہو گئی، آقا تیز ہو گئی، فرمایا سودا کر لے میرے نال مول کر لے۔ کملی والے کی لینا جے کی دینا جے، صدقے جاؤ اتنے بیٹھے والے غزبے والے جا رہے، میرے کملی والے فرماتے نے کی لینا کی دینا۔ کوئی سودا کرے میرے نال، کوئی سودا کرے تواڈے نال، کوئی سودا کرے کس رئیس نال، واہ جابر صدقے جاؤ۔ نبی فرمان لگے جابر اونٹ مل دینے، یا رسول اللہ جی اور تیل ہو گیا تو مل لینے گے۔ اللہ اللہ ماہی مدینے، بندے تو بندے رہ گئے، او ماہی مدینے والا جگ سارا۔ اونٹ نہیں پتا لگ گیا مینو ہکن والا کون ہے، مینو توڑن والا کون ہے، ماہی میرے نال مستو گل کریے، ماہی اے جگ سارا جان دا، او اکھیاں دی او ٹھنڈ نالے چین سادی۔ سرکار فرمایا جابر رضی اللہ تعالی جی آخا، فرمایا اونٹ مل دینا، آخا مل، آپ نے فرمایا آہو ترے جاندے نے، آئے سودا کر لیں، یا رسول اللہ کی دینا گے؟ آپ نے فرمایا 40 دینار لے لیں۔ جابر کہتے ہیں منظور نے یا رسول اللہ جی، منظور نے، انہوں نے سودا ہو گیا جی، پر وہ گھر توڑی جان دو گے اس اونٹ پہ؟ یا رسول اللہ جی سودا ہو گیا پر گھر تک جان دو گے؟ حضور فرمایا توڑ جا، گھر توڑی توڑ جا، پر اونٹ کا سودا ہو گیا۔ جہے ویلے آئے نا مدینہ پا کے حضرت جابر فرمانے جہے ویلے واپس آئے نا گھرانے تو مجھے دلیل آئی تھی میں تو محبوب نے سودا کر لیا، اونٹ بھی نہیں جیتا تو پیسے بھی نہیں لے رہے، تو جا جابر جا کے محبوب نے اونٹ دے کے آ، خراما خراما ہولے 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 ترے نا، تو جی آقا دی بار کا ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پڑی سی نا، تو جا کے ارد کی یا رسول اللہ جی اپنا اونٹ لے لے جی۔ محبوب نے انج کر کے دیکھا، فرمایا اونٹ لے کے آئے ہیں؟ آہو اونٹ لے کے آئے ہیں۔ فرمایا جائے محمد ابو اونٹ بھی لے جاتا ہے بھی لے جاتا۔
اللہ اللہ مانگی مدینے والا ایک بدوی آ گیا نبی کریم دے کول کیڑا میں موجدار کرا ایک بدوی آ جی نبی کریم دے کول آ گیا آ کے کہندا کملی والا بھکھا روٹی دے دیو میری سرکار نے اینے کو جاؤں چک کے فرمایا لے جا اینو تولی نہ جنہ چر دل کری گا کھاندا رہی مکن نہیں لگے واہ کملی والے تیری عظمت تو صدقے جاؤ سونے تیری شان پہ صدقے جاؤ کو جاؤں لے جا کی لے جا جاؤں لے جا سیابی کہندا اللہ دی قسم بڑا چر لوکی پرانے رج کے ساڈے گھراں آؤندے رہے سانو پتہ ہی نہیں لگا نبی نے کہڑے حال جاؤں دے دیتے پتہ نہیں عقل ماری گئی ایک دن میں پھڑ کے تولن لگ پیا تولیا تو جاؤں مک گئے اجے نبی دے کول پہنچیا عرض کیتی آقا کوئی سمجھ نہیں لگی محمد نے مسکرا کے فرمایا میں تینوں ڈکیا سی تولی نہ مشکات دی دوسری حدیث سن لو حضور ایک صحابی دے کہہ گئے رانا کنیاں ہوندیاں نے بولو اے رانا کنیاں ہوندیاں نے اے اسی تے بول سن ناراض ہو جیو روز گوشت کھاندے دسو رانا کنیاں ہوندیاں نے دو نبی صحابی دے کر گئے انہیں ویکھیا حضور فرمایا کی پکائی کملی والے رانا پکیاں ہوئی فرمایا جا چک کے لیا میں کھانی ہے ایک بھی لین دی دوجی بھی لین دی نبی فرماند نے جا ہانڈی وچوں ہور لایا صحابی کہندا میں چپ کر گیا چلا گیا ہانڈی وچ ویکھیا ران پئی ہوئی ہے اگے پھر حضور فرمایا جا ہور چک لیا بچا گیا او دے منہ نکل گیا کملی والا رانا تے دو ہی ہوندیاں نے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا جنہ ذکر میں منگتا رہتا چپ کر کے لے آؤں رانا مکری اللہ اللہ پڑھیے ماہی مدینے میں سرکار دا کہڑا موجودہ بیان کروں سن ذرا تریجا چوتھا موجودہ جی حضرت جابر فرمانے نہیں حضرت جابر فرمانے نہیں بکری ذبح کی تھی بکری ذبح کر کے میں کباب بنائے کباب بنا کے میں نبی نے پیش کیتے نبی بھی کھادے میں بھی کھادے پتہ نہیں محبوب دی موج کی آئی فرمایا صحابہ ہڈیاں نہ ضائع کرو ہڈیاں نہ ضائع کرو اور صحابہ نے کوئی پتہ نہیں نبی نے کرنا کی ہے ہڈیاں کٹھیاں ہو گئیاں اس سے جابر فرماندے نے قسم مینوں ذات دی میں ویکھیا نبی نے انج کر کے ہڈیاں تے ہاتھ رکھیا کچھ پڑھیا چند منٹ نہیں لگے بکری کن چاڑ کے اٹھ کے سو گئی ماہی مدینے والا ماہی مدینے جگ ہگے میں صرف تمہیں اج موجودہ تے مصطفیٰ عرض کرنا اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام دی شان مردے نے زندہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک یہودی گیا جا کے کہنے لگا دو طرح دے ذکر ہے اے محمد مکی حضور فرمایا کی گل ہے کہ تسی نبی ہو آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں اچھا فلاں وادی وچ میری بچی دفن ہے اگر وہ قبر وچ زندہ ہو گئے تو تہاڈا کلمہ پڑھے میں تمہیں نبی مان لوں گا حضور فرمایا چل قبر تے لے چل
چل سرکار نے شہادت دی انگل اٹھائی قبر شک کوئی آواز لبیک سعدیک یا رسول اللہ لبیک اونچی تو بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہاں میں نبی ہے. اچھا فلاں وادی وچ میری بچی دفن ہے, اگر وہ قبر وچ زندہ ہو گئے تو تھوڑا کلمہ پڑھے میں تمہیں نبی مان لوں گا. حضور فرمایا چل قبر پہ لے چل چل. سرکار نے شہادت دی انگل اٹھائی قبر شک کوئی آواز لبیک سعدیک یا رسول اللہ لبیک. اچھی تو سبحان اللہ. میرے کو تیل لگانے کبھی آپ بھی لا لیا کرو. اللہ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اے کر کے قبر سے باہر ہی سونا لباس میرے تصور میں پوچھے خوشبو آ رہی ہیں جنہوں نبی بلا لے قبر سے بننے آدھی لبیک 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 کملے والے میں حاضر ہوں. پیو نبی دے سجے کانے وال کھلوتا ہوا انہیں اتنے کھلو کے کلمہ پڑھ لیا. میرے آقا فرمایا بیٹی تیرے ماں پیو نے بھی کلمہ پڑھ لیا, دنیا میں رہنا چاہیے یا قبر میں رہنا چاہیے. ہاتھ بن کے عرض کی میں سونے ہوں تو پتا لگے گا قبر میں نام کی ملتے ہیں. اگے تو میں ایک گڑے پی ہوئی سوں ہونی تو تھوڑی وساطت کے وسیلے نال پتہ لگنا جو قبر وچ انعام اجازت ہوئے تو اپنے پیرے باہو کا نقشہ مسلمانوں قبر دا پیش کر دینا. مسلمانوں کیوں قبر تو غافل ہو گئے, مسلمانوں کیوں قبر تو غافل ہو گئے. قبر تو روز پکار پکار کے کہندی ہے اے غفلت دی نیند سونے والیا ایک دن تو میرے کو لے آنا ہی. میں تین روز پکارنی ہے, میں اندھیری ہے میرے کو چانن لے کے آنی, میں دکھاں تو مصیبتاں دا کاری میرے کو کچھ لے کے آنی. ایمانداری میں دس صبح تو لے کے شام تک پتر مزدوری کرے تو شام نے ماں پیو نے جا کے دے کھنا تو ماں کہہ اللہ کرے مر گئے تو اس گل میں چنگا ہے میں تم پالیا تو اس واسطے کہ تم میرا پشت پناہ بن دو. ایمانداری میں دس قبر بھی پکار پکار کے کہہ دیجیے عزت کی زندگی بسر کرنے والے بڑے آکڑ سے ٹھاکڑ دنیا سے رہنے والے چرپنے والے کھا کے وقت گزارن والے ایک دن میرے کو نہیں. میرے پیرے باہو نے قبر دا نقشہ پیش کیا. اللہ کریم میں تو تمہیں قبر دا خوف نصیب فرمائے, قبر دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے. میری سرکار پرواندے میں لوگ قبر دا کر سن لاد بناول ڈیرا چٹکی مٹی دی او برپاسن کرساں دیر اے چیرا دے درود گراں ول آون کوکن شیرا شیرا ہوا درگاہ بے پرواہ ربے دی باہو نہیں املا باج نبیرا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں حدیث سماعت کرو میرے گھر پراؤنے آ گئے. میرے گھر سن نبی دے موجودے میرے گھر پراؤنے آ گئے. جڑے ویلے پراؤنے دسترخوان تے بٹھائے میرا دسترخوان بڑا گندا بڑا میلا
تو پرانے پھر چنگے ہونا کہنے لگے واہ جی واہ عاشق رسول ہو کے یہ دسترخوان گندا رکھے جی ہاتھ کے فرمایا ہونے چٹا ہو جانا انہیں آخیا کہڑی ایڈی تپ سکائے گی لونڈی نو حضرت انس نے فرمایا چل جا کے تنور سٹ دے لونڈی دوڑی دوڑی گئی انہیں اس دسترخوان تنور سٹیا سٹ کے باہر کڈیا چٹا توتا خوشبودار پرانے حیران ہو گئے وہ کہنے لگے جناب کپڑا تے اگ من نہیں سکتے کہ کپڑا اگ وچ جائے یا اگ دے وچ کپڑا ہوے یا کپڑے دے وچ اگ ہوے یہ کس طرح ہو سکتا کہ بچ جائے انہاں کیا دسترخوان کدا ہے حضرت انس مسکرا کے فرمایا یارو ساڈا کوئی کمال نہیں حضور دی اساں دعوت پکائی کملی والے گھر آئے سن حضور دے نال لبا مبارکہ تے پیا ہوا سی میں دسترخوان پونا پیش کیتا اے محمد دے ہاتھ لگ گئے محمد دے لب لگ گئے ایمانداری نہ دسو جس کپڑے نو محمد دا ہاتھ تے لب لگے وہ لگ لگتی نہیں جدے دل وچ محمد دا عشق ہوے سینے سڑ جائے سبحان پھر پڑھو مائی مدینے چلو چلو بندیاں کی گل چڈو بندیاں کی گل چڈو آؤ آؤ ذرا سنو اللہ اکبر حضرت سلمان میری تو تاری روحانی ماں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ام سلمہ ایک حضرت سلمہ فرمانی سرکار ہولے ہولے سونے ناز کدی کمری والے صلی اللہ علیہ وسلم این کر کے میرے تو تھوڑی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دوست جنگل میں چلے گئے آپ فرماندے نے میں کی ویکھیا ایک ہرنی آندی ہے امددنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ حضور فرماندے نے میں اس ہرنی کی آواز سنی ہرنی جال وچ کھلوتی ہوئی ہے میں قریب ہو کے پوچھا نہیں ہرنی ہے مینوں کیوں آجا مارنی ہے انہیں آخیا وے لاجپالا میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے مینوں انہیں پکڑ لے آئی میں جال وچ پھسی ہوئی ہوں میری سرکار فرمایا واپس آئیں گی کہ نہیں عرض کیتی وے سونیا مینوں جال چوں کڈ اپے ایتھے کھلو جا مینوں رب کعبہ دی قسم میں جانور ہو کے جانی ہوں تو اللہ دا رسول ہے میں کہاں ماگی مدینے اے جگ سارا جہان دا ماہی سرکار فرمایا ہرنی جی میں تیرے جال چ کڈاں آ جائیں ہرنی آخیا سونے تو میں پاکستان کا مسلمان ہوں جنہیں آخ نہیں لگنا میں تو اپنی طرف اضافت کر کے کیا کرنا میں تو پاکستان کا مسلمان ہوں ہے تو جانور ہوں اچھا توجہ جی ہرنی نے کٹ دیتا ہرنی گئی بچے دوڑ کے ماں دے تھنا چمبڑ گئے ماں کہندی ہے پترو جلدی جلدی دودھ پی لو میں آخر زمان مدینہ وعدہ کر کے آئی ہوئی ہوں وے
پترو میں جلدی جانے انہاں بچہ آخیا اما کلی نہ دید کر سانو نال لے چل کلی نہ دید کر سانو نال انج کر کے جڑے ویلے ارادی دیہاتی پیڑی کی اکھ کھلی نا تو جال کول کملی والے کھلوتے ارنی کھلوتی اللہ جان کا میرے کو پوچھے وہ ارنی کنی نصیبوں والی ہے جن نبوت کے چہرے دے اکھ لا کے نا بالوں کہ رج رج ویخ لو نبی والے رج رج ویخ لو رج رج ویخ لو کہڑا کہڑا میں موج دے نبی کا بیان کر کر کے ویخ لو دیکھا میرے اور تے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جڑا اس دیہاتی نے ویکیا ارادی نے ویکیا نا ویک کے کہنے لگے یا رسول اللہ جی تسی حکم فرمایا ہرنی چھڈ دے ایس ہرنی نے چھڈ دے جڑے ویلے ہرنی چڈیا بچیاں نے چھال ماری ہرنی نہیں چھال ماری آپ نے فرمایا وہ بدو ارابیا دیہاتی بتائیے کی بیان دیا ہرنی بول کے جاندی ہے شہادو اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ نالے چھالا مار دی جا رہی ہے نالے کہندی ہے سونیا تیرا بھلا ہوئے اللہ تو بغیر معبود کوئی نہیں میں رولا بھی پانیا لوگوں سے جان ہوئے اللہ کا رسول ہے حضرات محترم معجزات مصطفیٰ تے بہت نے معجزات کی بہت وڈی فرشتے اگر نبی کو اظہار ہوئے تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہوگا مثلا ایک دن حضور دے عہد وچ بارش آئی آخری گل بارش آئی سیلاب کی شکل اختیار کر گئی پجے پجے لوگ آئے یا رسول اللہ جی سیلاب آ گیا آپ نے فرمایا جاؤ امیراں غریباں سارے آخو اپنے اپنے نیزے شہر کے باہر ٹونگ دو تاکہ سیلاب اگا نہ دے جناب سارے نے نیزے اپنے دے دیتے ٹونگ دیتے لیکن سیلاب نے نیزے بہا کے لائے گیا اخیر ایک سیابی دوڑا یا کملی والا ڈب چلے کملی والا شہر گھر کو چلیا میرے آقا نے فرمایا اچھا سامنے کھجور سی کھجور دی ٹہنی میرے کملی والے نے ٹہنی لے کے گڈ دیتی گڈ کے نبی پیچھے ہٹ گیا پانی نہیں پتا لگا اگے لوگ گڈتے ہیں نیزے ہوں محمد کے ہاتھ میں گڈی ہے کھجور دی ٹہنی جہاں ویلے سیلاب نو پتا لگا نا محمد روکن واسطے آ گیا بجایا گا ہوں دے پانی نے پیچھے جانا شروع کر دیا حضرت علی المرتضیٰ فرماندے نے میں نال 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 حضور دے جا رہا اگے اگے نبی تے پیچھے پیچھے حضرت علی فرما دے میں جا رہا ویخنا کیا ہوں سن رسالت آما کنہ کنہ دا رسول ہے جڑی میں بات عرض کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں جا رہا ہیں حدیث شریف دے مختلف الفاظ نے لیکن جڑے میں عرض کرن لگا فمستقبلہ جبل شجر حجر میں ویکھیا پجے آن رسول کریم دے استقبال واسطے کون فمستقبلہ جبل پتھر پتھر پجے آ رہے ہیں پتھر پجے آ رہے ہیں اچھا فمستقبلہ جبل شجر فرمایا پجے آ رہے نے درخت پجے آ رہے نے پتھر حجر پتھر بھی پجے آ رہے نے آ کے آدھے کی نے واہو یقول السلام علیک یا رسول اللہ امام حسن رضا نے
دا نقشہ اپنی زبان میں عرض کیتا آ کے کی کہندے نے اے مدینے کے تاجدار سلام اے مدینے کے تاج اے مدینے کے تاج اے تاجدار سلام اے غریبوں کے غم گسار سلام حدیث دے لفظ نے وہوا یقول السلام علیک یا رسول اللہ ایک دن حسن نو ناد آیا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگل وچ جا کے قیام کر لیا حضور جنگل وچ آرام فرمائے ان کر کے سرکار آرام کر رہے نے آپ دے وجود مقدس دے اوتے توپے جناب توپے اللہ اکبر سرکار فرماندے نے میں اکھ کھولی تے ویکھیا میرے سر تے درخت کھلوتا ہویا ہے لمیاں لمیاں لگرانے ہوندیاں میرے تے اونے سایہ کیتا ہویا ہے میں انج کر کے ویکھیا فتبسم نبی کریم مسکرا پے انہاں اونٹاں وچوں مسکرا پے جدوں حضور مسکرائے او درخت نے جڑاں پٹائیاں پھر پیچھے نو ٹرنا شروع کر دیتا چند قدم نہیں ٹریا میرے کملی والے نے فرمایا او درختاں کھلو جاؤ او درختاں کھلو جا جبل شجر حجر اے درختہ کھلو جا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او درختہ کھلو جا اے وکری گل ہے نبی درختہ نو آکھن درخت کھلو جان نبی پتھراں نو آکھن بول پو پتھر بول پین نبی ابو جہل دے ہاتھ وچ کنکراں نو کلمہ آکھے بول پو تے او کنکر بول پین اے افسوس ہے مسلماناں میرے تیرے تے تینوں کدی احساس نہیں پیدا ہویا جے درختاں نو آواز مارے تے درخت آ جان اللہ اکبر گل میں عرض کر رہا شجر دا بھی نبی ہے حجر دا بھی نبی ہے باہر دا بھی نبی ہے خشک و تر دا بھی نبی ہے سرکار فرماندے نے درخت ٹر پیا درخت ٹر پیا سرکار نے فرمایا کھلوتے جا کھلو گیا لیٹیاں پیا آیا آنکھ کھلی تو ٹر پیا سرکار فرمایا درختہ تینوں کسے کلیا کنے کلیا تینوں عرض کیتی حضور میں نے تو کسی نہیں کلیا کہ فرمایا میرے تے جو سایہ کیتا ہی تین کسے کلیا نہیں آخا میں نے تو کسے نہیں کلیا فرمایا تیرے کی وجہ تیرے آن دی سنو ہن گل درخت نے عرض کیتی واللیل دیاں زلفاں والیاں میں روز دعاواں کردا سا یا اللہ تیرا نبی جنگل وچ تشریف لے آوے جنگل وچ آ کے نبی آرام کر جائے نبی آرام کرے تے دھوپ ہوے تے میں جڑاں پٹاواں جڑاں پٹا کے جا کے سایہ کراں چشمے نازنین کھلے نبی میرے ول ویکھ لوے کدی نبی اونٹاں وچوں مسکرا پوے تے جدوں مسکرا پوے میں پھر جڑاں پٹا کے ٹر پوا کبھی ایک باری محبوب آنکھیں کھلو جا درخت لو کے عرض پیا کردا کدی ایک باری محبوب آنکھیں کھلو جا ایمانداری نہ دس اے تے درختاں دی کفیت ہے نبی کریم دے کول ایک بدو آیا آ کے کہن لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں میرے آقا فرمایا کی گل ہے عرض کیتی کملی والے تسی نبی ہو ہاں ہاں میں نبی ہاں میری سرکار نے فرمایا تیری مرضی کی ہے عرض کیتی آقا اگر وہ درخت آ کے گواہی دے دے کہ تسی اللہ دے رسول ہو میں تانوں من لواں گا میرے محبوب فرمایا میرے جان دی لوڑ کوئی نہیں پھر میرا جا کے سنیا دے دے انہوں آکھی تینوں محمد جے بلاندے محمد
اللہ اکبر. آپ نے فرمایا میرا جا کے توجہ ہے جی میرا جا کے سنیا دے دے پیغام دے دے انہوں جا کے کہہ دیتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. جڑے ویلے ان گل کہندی ہوئے رابی کہندا اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا درخت لیندے گیا درخت چڑھتے گیا درخت دکھن گیا پہاڑ گیا اس درخت میں جڑا پٹائیاں جڑا پٹا کے دربارے رسول حاضر ہو گیا. رابی کہندا میں اجے پہنچیا ہی نہیں درخت میرے نالوں پہلوں آ گیا. میں نہیں اجے پہنچیا میں اجے پہنچیا نہیں درخت میرے نالوں پہلے آ گیا. تے آ کے کی کہندا کملی والے بلیل دیاں زلفاں والے اللہ اکبر. یہ تو کدھر رہ گئی 2 مہینے دا حضرت جی بچہ کنا پچھلے جمعے عرض کیتا سی پہلے دن دا بچہ پچھلے جمعے عرض کیتا سی کہ پہلے دن دا بچہ ہن پہ عرض کرنا 2 مہینے دا بچہ. کافرہ عورت چک کے لے آئی نبی دے کول. مقصد یہ سی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کہاں گی کہ یہ کولو گل کرا جی یہ کولو گل کرا. میں کہاں گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ کولو گل کرا. جڑے ویلے بچہ چک کے لے آئی نبی کریم دے چہرے تے اس بچے دی اکھ لگی. توجہ ہے میرے وال اللہ اللہ جڑے والے بچے دی اکھ لگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ مبارک تے بچہ بولن لگ پیا. بچہ بول کے آخیا کہ عرض کر دیا بچہ بول کے کہندا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہندا السلام علیکہ یا رسول اللہ. محمود تپڑ مار کے کہندی ہے بے وقوفا اجے تے میں محمد مکی نو پوچھنا سی مکی او بدنی تے سوال کرنا سی تو بغیر سوال کرن تو بول پیا. بچہ کہندا ہے اما چپ کر جا یہو جے سونے ویکھ کے تکے نال ہی گلاں آ جاندیاں. متو کتے لگی سچ باہو سچ باہو. حضرات محترم میں عرض کر رہا سا 2 مہینے دا بچہ گفتگو کرن لگ پیا. اگلی بھی گل سن. ایک انصاری نوجوان فوت ہو گیا. صحابہ نے وہ منہ تے کپڑا دے دیتا. ہن وہ ماں ندینی تے ضعیف ماں نو پیغام دیتا تیرا پتر فوت ہو گیا ہے. تیرا پتر اچھی بولو تیرا پتر فوت ہو گیا. سن میرے آقا دے معجزات بھی سن میرے آقا دیاں شاناں بھی. جڑے ویلے وہ نوجوان انصاری پتر فوت ہویا تے ماں نو پتہ لگا. حدیث شریف چاہتا ہے ماں پتر دی لاش دے کول کھلو کے انجا آسمان وال منہ چک کے کہندی اے مالکا دے مالکا تو تے آکھیا سی جڑا نبی والی ہجرت کرے انہوں میں دکھ کوئی نہیں دیندا. جڑا نبی وال چلا جائے تکلیف کوئی نہیں دیندا. مالکا ویکھ تے صحیح میں اگے نبی نہیں ہاں
میں مجبور ہاں بے ملک الموتا تینوں اور کر کوئی نہیں نظر آیا انہاں گلاں کردیاں کردیاں کہندی اے وے مالکا تینوں تیرے رسول دا واسطہ ہی تینوں نبی دا واسطہ ہی میں تے اگے ہی بڑی غریب ہاں انہاں گلاں کردی اے پئی منڈا چار پئی تو اٹھ کے بیٹھ گیا کملی والے دی شان تو قربان جاواں اللہ اکبر بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا انہیں نال کھانا کھاتا کافی عرصہ تک زندہ رہا میرا گل کرن دا مقصد ہے میرا آقا ہے جدا نام دا بھی وسیلہ پائے تو زندگیاں مل جاندیاں اس نبینی نے رو کے آخیا وے ربا اگے تے میرے سر تے سایہ کوئی نہیں ویکھ تے صحیح میں اگے معذور ہاں تیرا فرمان ہے جڑا نبی ول آ جائے انہوں تکلیف نہیں دیندا مولا ویکھ تے میں تے اگے بڑی غریبنی ہاں ایڈی چیخ ماری اتو حکم ہویا لا تبدیل لکلمات اللہ مت تسی آکھو مولوی اے کس طرح دی گل پیا کرنا خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ اکبر جنگ تے صحابہ موجود نے ایک آیا مائی پوچھتی ہے میرا پتر کتنے انہیں آخیا پچھلے نو پتا ہوئے گا انہیں آخیا پھر پچھلے نو پتا ہوئے گا اگے ابو بکر آ گئے انہیں پوچھا وے دس میرا پتر کتنے ہوئے آپ نے فرمایا پیچھے لگایا آندا وے پیچھے لگایا آندا ہے اللہ فرمایا ملک الموت نو واپس دے دے یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا محمد یار صدیق نے آنکھ چھڑے میں زندگی ایویں تو نہیں میاں محمد بخش صاحب کی قلم اچھی ہاں میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں قلم ربانا قلم ربانا یہ ہاتھ ولی دے لکھے وہ جو من بھاوے وہ ولیانو وہ رب طاقت بخشی وہ تے لکھے لیکھ مٹاوے فاروق اعظم کے دورے چ گاؤں والا سرنگی بجانا سی حضرت صاحب بڑھا ہو گیا سنے کوئی نہ سڈے تو پیار ہونا چاہیے نا جنہ چکر جاگنے ہاں ساری قوم کا کئی میں ویکیا میرے فون تے پوچھن گے گلا صحیح ہے میں کدی سوچنا بھی تمہیں میرے جسم نال کوئی واسطہ نہیں کئی پوچھن گے صحت صحیح ہے اس تو مراد کی ہے کہ اسی جمعہ پڑھن لگن لگیا سواد آئے گا کہ نہیں آئے گا معلوم ہوا بھی تھی تو صرف سواد دے بندے ہو سواد آ گیا تو واہ واہ نہیں تو پھا پھا ہے کہ نہیں گل غلط ہے یا صحیح ہے وہ بولتے چڑو امت شہید ہو تو نہ بولو ذرا میں گل غلط کرنا کہ وہ جناب گاؤں رہا مگنی بوڑھا ہو گیا دند نکل گئے بولیا نہ جاوے لوگ دکے دین کتنے سر تال لوگوں نے پیچھے بھجنا ہے جدو سن جو کچھ نہ رہا لوگ دکے دیتے ایک دن دلیل آئی بھوکا پیا مرنا چل ہاں جنت البقیع ایک قبر نہ ٹولا کے نہ انج رو کے کہنا ہوں بندہ کو نہیں ہو سنتا وہ بڑھا ہو گیا مینو پتا لگا ہوں تیرے بوے تے کچھ بننا اینا چر سے سمجھ نہیں لگی بڑھیا ہو کے سمجھ لگی ہے جدو لوکاں نے دھکے دیتے نے
کائنات دیا سننے والے ہوں میری تے کوئی نہیں سنتا، تو ہی سن لے. توجہ ہے، سرنگی بھی جانا پیا مست ہوئے. اگر گل کرنا سرنگی ہے ساد، منہ آواز، منہ اندر سی سود، ایسی ساز، منہ چ نکلی آواز، آواز نکل کے گئی راز ول، جب راز جا کے وڑی تو ملی بے نیاز نال، جب بے نیاز نال ملی تو فاروق ستے سن. آواز آئی فاروق اٹھ جنت البقیع وچ میرا ایک یار بیٹھا ہی جی آندا ہی مجھے کر رہا. سیدنا فاروق اعظم جی مولا فرمایا اٹھ فاروق، اعلان ہو گیا میرا جنت البقیع ایک یار بیٹھا ہی. ہاتھ سی ساز، منہ سی آواز، توجہ ہے، اندر سی سوز، باہر سی ساز، سوز تے ساز رلے تے پھر بنیا راز. جدو راز بنیا تے ٹکر کھادی بے نیاز نال، جدو او دا جلوہ نظر آیا تو سرنگی او جا پئی قبر تے پٹھا پی گیا. ادھر جناب نا عمر فاروق لیٹے پے سن گھر محلے چ لیٹے پے، آپ الہام ہویا میرے عمر جی مولا اٹھ تا. فرمایا جنت البقیع وچ ایک میرا یار پیا ہی جویں آندا ہی اوویں کر لے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے میں جڑے ویلے جنت البقیع وچ گیا سرنگی او پئی ہوئی ہے، بندہ آیا پیا اگے سے انہوں کوئی ہوش نہیں. چند منٹ میں کھلوتا، انہیں جڑے ویلے اکھاں کھولیاں اگے میں کھلوتا ہوا کمنے لگ پیا. یا اللہ میں تو تیرے کھلو منگیا تو تے عمر نو کل چھڈیا ہے. یا اللہ دا روب تے دبدبا بڑا ہے. فاروق نے فرمایا ہو چپ کر جا، ڈرنا کیوں ہے؟ میں تو تیرے کھلو ڈرنا، مینوں تو حکم ہو گیا یار پتہ نہیں تو کنا کو میں تو تیرے کو خائف ہوں، تو میرے کو ڈرنا پہ. میں تو ستے پہ ہلا کے حکم ہوا جا. وہ ہوں نہ ویکیا نا فاروق اعظم دا روب تو بڑا ہی نا، دب دبڑ تو بڑا ہی نا، تو کہندا منگیا تیرے کو ہی کر دیتا. گل تو میں تیرے نال کیتی ہے. فرمایا میں بھی سبب نال ہی رب ہاں، میں کہڑا سیدھا کہے دے منہ چاہ کے پانا، میں بھی سبب نال رب ہاں. تے فاروق نال کر لا گل جیڑی کرنی ہے. عمر فاروق جناب فرمان لگے کی گل ہے؟ انہیں آخر ضرور تو کھاوا اور کی ہے. آپ نے فرمایا جنہ چکر زندہ رہے گا نا میرے بیت المال وچوں آ کے وظیفہ لینا رہے، میں تینوں پیش کراں گا. حضرات ذرا دیکھو تو صحیح اللہ دے بندیاں دی کنی شان ہے. اللہ دے بندیاں دی بولو بولو یار، اللہ دے بندیاں دی. یہ بھی قبرستان وچ بیٹھا سی، ہاں یہ بھی قبرستان وچ بیٹھا ہے. سبحان اللہ. تے یہ بھی غوث پاک فرماندے نے میں بھی گیا نا تے قبر تے بہ کے انج کر کے میں ویکھیا نبی تے ولی انہاں دی قبراں دا حال منکشف ہو جاندا ہے. یہ میری تہاڈی گل نہیں، انہاں تے حال قبراں دا منکشف. حضرت قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ اوان شریف والے آپ جان پہ قبرستان دے وچوں دی گزر ہویا. ایک قاضی سلطان محمود او ہستی ہے اوان شریف دی سرزمین وچ میاں محمد بخش صاحب جوڑا لا کے جاندے ہیں. ایک قاضی سلطان محمود او ہستی ہے جہدے دروازے تے میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ جوڑا لا کے جاندے سن، پیدل جاندے سن زیارت کرنے واسطے. حضرت قاضی سلطان محمود علیہ رحمان جا رہے سن، نال آپ دے کے مستری سے قبرستان دے وچوں گزرے تے آپ نے مسکرا کے فرمایا مستری جی اس قبرستان وچ ایک شہید دی مزار ہے.
وہ اگوں کو ایسی نہ اندروں درڑ فرڑ سمجھ دیو کسی کا بھی نہ ہونا، درڑ فرڑ دادڑ کڑ کے دوائی رکھیے وہ اثر کوئی نہیں ہوں، تے جنی بریک کر لو اُنہ دوائی دا اثر ہو جاتا ہے۔ تے انہیں آخر ویکو جی یہ تو ہے ہی قبرستان سائیاں دا ہے، یہ تو کتنے شہید آ گیا۔ آپ نے فرمایا لمی تیرے نال کی میں گل کرنی، آپ نے اپنی ٹوپی لا کے نا وہ سر تے رکھ دیتی، جھٹ پٹ کہندا بنگال چینج پیا ہوں، انڈیا چینج پیا ہوں، فلانے ملک چینج پیا ہوں، جڑے 4-5 ملکوں کا نام لیا آپ نے ٹوپی لا لی، فرمایا ہوں کی ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ نے ٹوپی لا کے تھلے رکھ لی، آپ نے فرمایا ہوں کی ہوں یہ کچھ بھی نہیں۔ فرمان لگے قاضی سلطان محمود دی ٹوپی وچ اینا اثر ہے جڑی میرے سر تے پئی ہے وہ تیرے سر تے آ گئی ہے، تو تینوں جگ دیا چیزاں نظر آن لگ پی، تو جڑا محمد دا غلام ہو لنگ دیا نہیں پتہ لگتا کہ شہید ہے۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کرنا حضرت پیران پیر محبوب سبحانی نے انج کر کے ویکھیا۔ چلو جی یہ تو محبوب سبحانی نے نا، میں آپ دے آبا و اجداد دی گل عرض کر دیا۔ مولا علی فرماندے نے میں قبرستان دے وچوں گزردا ہاں پیا، ایک قبر والے تے عذاب پیا ہوئے تو چیخاں پہ مارے۔ ہن دیکھو علی باہر نے قبر دے وچ بندہ، انہوں اندر بھی مار پیندی ہے، وہ چیخاں پہ ماردا مینوں بچا لو مینوں بچا لو۔ مولا علی فرماندے نے نبی دے سائے تھلے رہندا ہاں رحم آ گیا، میں کھلو گیا، میں کھلو کے انج ہاتھ چک دیتے، ایک پھر یا غفار معاف کر دے معاف کرنے والے، اتوں آواز آئی پیارے علی دی سفارش نہ کر، میں نہیں ہوں معاف کرنا۔ آپ چپ کر گئے، پھر ٹھہر کے پھر دلیل آئی معاف کر دے معاف کرنا لیا، آواز آئی پیارے علی میں کوئی معافی نہیں دینی، تے تسی اگے ٹر جاؤ۔ عرض کی یا اللہ چلو ٹھیک ہے میں نہیں عرض کرتا تیری بارگاہ تو مالک ہے، لیکن مینوں اینا دس دے بخشش کی دے لیا، ہی دس دے کہ بخشش کی دے لیا۔ یہ بخشش تے گناہگار واسطے وے، ہس کے فرمایا میں کہڑے عابد واسطے سفارش نہ کرنا، میں بھی تے گناہ۔ فرمایا پیارے علی پھر ہن دینی پینی ہے معاف۔ اے تے ولیاں دے سردار دی، غوث پاک دے آبا و اجداد دی میں بات عرض کرنا۔ تے غوث پاک فرماندے نے میں قبر تے دھیان ماریا، ولی تے نبی نے قبر دا انکشاف ہو جاندا۔ وقت نہیں نہ ورنہ دساں گے انکشاف کیویں ہوندا، صف دساں کنے کتے کتے انکشاف ہویا۔ حضرت غوث پاک نے کر کے ویکھیا، ویکھ کے نا آپ نے فرمایا جو کچھ کردا رہے اگر یہ کردا نکلے تو پھر من جائے گا۔ وہ سرنگی وجاندا باہر آیا، قبر شک ہوئی، سرنگی وجاندا آپ فرمان لگے گل سنو پادری اور کو گل کرو، سکے جی میرا معاملہ حال تے کلمہ پڑھاؤ۔ حضرات میرا عرض کرنے کا مقصد ہے میرا کملی والا درختاں دا بھی رسول، پتھراں دا بھی، بولو بولو پتھراں دا بھی، میرے اور تواڈے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت عام ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام درختاں دے بھی رسول نے، اور درندیاں تے پرندیاں دے بھی، جانوراں دے بھی رسول نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اجتماع وچ جا رہے سن، خصائص کبریٰ شریف کے اندر علامہ مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او ہستی ہوئے نے، بعد نے 70 مرتبہ لکھیا، بعد نے 72 مرتبہ لکھیا کہ اے او عاشق رسول دا جنہوں جاگدیاں ہوئے رسول اللہ دی 72 مرتبہ زیارت نصیب، ایک مرتبہ بھی نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او ہستی نے کہ جنہوں جاگدیا ہوا ستیا ہوا نہیں۔ یہ مطلب علامہ جلال الدین سیوطی دا عقیدہ ہے نا کہ نبی زندہ ہے، نبی کہ جاگدے کن زیارت ہوئی ہے، جاگدے زیارت۔ آپ فرماندے نے ستیا نہیں، جاگدا زیارت۔ آپ فرماندے نے حضور جا رہے سن سفر وچ، ایک صحابی نو
چڑی دے بچے سونے لگے، انہیں نا چک کے بغل گیر کر لے، وہ چڑی آئی نا گھونسلے وچ، حدیث شریف چاہتا کہ حضور دے وجود چو خوشبو نکلتی سی، مشک امبر کستوری نالوں ود کے حضور دے وجود چو خوشبو مبارک نکلتی، حضور اگے جاندے سن، خوشبو پیچھے جاندی سی، ہیں تے چڑی آئی نا تے خوشبو نظر آئی تو سکا راہ دسدا کوئی لنگے ہوئے نے، چڑی کہندی ہے خوشبو دے پیچھے پیچھے میں ٹر پئی، دیکھیا تے تاجدار نبوت جا رہا صحابہ دی صحبت، میں چوں چوں کیتی تے نبوت دے قدم رک گئے، نبی دے قدم رکے، آپ نے این چڑی ول ویکھے، چڑی نے عرض کیتی ربا خسماں دا سر کھان بال لبن لبن پاوے نہ لبن، تیرے محبوب دی زیارت تے نصیب ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں بچے ملن یا نہ ملن، یا اللہ شکر ہے کہ تیرے محبوب دی زیارت نصیب ہو گئی۔ چڑی نے اینا کیا، حضور فرمایا صحابہ پتہ جے چڑی کی پہ آندی ہے؟ آقا سانو کی پتا؟ فرمایا صرف سلیمان ہی نہیں بولیاں جان دے جانورانیاں، میں بھی جاننا ہوں، مینوں بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی۔ سونے کی کرتی سی بھائی؟ فرمایا اے تو کہندی سی بھی کملی والا میرے کو بچے چک کے لے گیا، تو میں تمہیں فریاد رس سمجھ کے تھوڑے بوے سے آئی ہوں کہ مینوں بچے چاہیے نے۔ صحابہ تواڈے کول تے نہیں کسی دے بچے، اس دے بچے تے نہیں تواڈے کول کسی کول؟ ایک صحابی نے انج بغل چوں نکال کے عرض کی سونیا اے میں، آپ نے فرمایا دھیان نال ویکھ چڑی دیاں اکھاں وچ آنسو نے، جانور بھی ہو کے اولاد دا کنا درد ہے، اے ویکھ لے اے روندی ہے پئی، عرض کیتی آقا اے دے رون نو چھڈو، اج سانوں بھی پتہ لگ گیا۔ حضور فرمایا تانوں کہدا پتہ لگ گیا؟ اچھا سونیا اگے سمجھدے ہیں تسی انساناں دے رسول ہو، اج پتہ لگدا تسی جانوراں دے بھی رسول ہو۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے من تے تانوں محبوب او عطا فرمایا جڑا پوری کائنات دا رسول ہے، اور اسی خوش نصیب نہیں کہ اللہ کریم نے سانوں ایسا محبوب عطا فرمایا۔ حضرات محترم ایک تے اعلان اج سن لو، اللہ تعالیٰ میری اور تواڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ ہر جمعہ شریف کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں۔ دوبارہ اعلان، ہر جمعہ کی کیسٹ اور سی ڈی رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام سے حاصل کریں۔